الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وقت بہت کافی ہو چکا ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، اس لیے میں آپ سے جتنی دیر بات کروں گا آپ حضرات صرف اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو ہے۔ میرے عزیزو، بیانات تو ہو چکے ہیں اور نعت اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ظاہر بات ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن لینا کافی نہیں ہے۔ نجات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر لے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر جب ان میں ایک نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تم صریح گمراہی کے اندر تھے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے اس پوری کائنات کا، اور ایک عربی کا مقولہ ہے حقیقت الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کی حقیقت اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر رات ہے تو دن کی اہمیت رات سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اگر گرمی ہے تو میرے عزیزو گرمی اگر ہوتی ہے تو پھر سردی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پانی ہے تو آگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز پہ رکھی ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ضد ہے۔ میرے عزیزو، اس نابینا سے پوچھو جس کی آنکھیں اللہ نے نہیں دی ہیں، بصارت کی قوت نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ قیمت اس آدمی سے معلوم کرو جس کے آنکھوں سے نگاہیں، جن کے آنکھوں سے روشنی تک نہیں ہے۔ ایک وہ نابینا آدمی آنکھوں کی قیمت کو جانتا ہے۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح رب کائنات نے جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ کیا تو یوں ہی تذکرہ نہ کیا، قرآن کی پوری ایک ایک آیت کو چھان ماریے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا میرے عزیزو قرآن
نے اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور تمام انبیاء کو پیدا کرنے کے بعد یہاں تک کہ کعبۃ اللہ جیسے اہم ترین جگہ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم جیسے مناظر طے کرنے کے بعد اللہ نے لوح اور قلم اور تمام چیزوں کو عرش الہی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومنین پر اس کو بنا کر کے ہم نے احسان کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ احسان کیا ہے یہ تو الگ بحث ہے، میں اس آیت کی پہلی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تو اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مومنین پر احسان کا لفظ کہا ہے اور وہ بھی کہا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بھیج کر کے احسان جتلایا ہے، وہ صرف اس لیے قرآن آخر میں نتیجے کے طور پر کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جب نبی نہیں آئے تھے تم تاریکیوں میں تھے، تم تباہیوں میں تھے، تمہارے حالات بدل چکے تھے، تمہارا قبلہ بدل چکا تھا، تمہارے عبادت کا رخ بدل چکا تھا، تمہارا سماجی سسٹم بدل چکا تھا، تم انسان کے اس معیار سے حیوان کے اس منزل تک پہنچ چکے تھے جہاں حیوان بھی تمہاری کرتوتوں کو، تمہاری عادتوں کو دیکھ کر کے شرم کھا جاتا تھا، تمہاری حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی، تمہارے درمیانوں میں تلواریں جب اٹھ جاتی تھی، جب دشمنیاں آپس میں چلتی تھی تو وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، تم قبائل کے نام پر اپنے تعصب کی بنیاد پر لڑ جاتے تھے، تم تھوڑی تھی تھوڑی انا پر ایک دوسرے کا خون کر دیتے تھے، چلتے ہوئے انسان کو تم اسی وقت ذبح کر دیتے تھے، گویا کہ انسانیت کا نام تک باقی نہیں بچا تھا اور تمہارا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے واقعے پر اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا ہے، یہ مومنین پر احسان ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، اور یہ احسان کیوں نہ ہم مانے، پیارے پیغمبر کے آنے کا احسان ہے، اسی لیے ہم یہ احسان مانتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان صرف میں نہیں ماضی کے لوگوں نے مانا ہے، یہ احسان میں نہیں آدم نے مانا ہے، یہ احسان میں نے نہیں صرف میں نے نہیں مانا، حضرت شیش نے مانا ہے، یہ احسان میں نے نہیں مانا، حضرت نوح نے مانا ہے، یہ احسان میں نے نہیں مانا، انبیاء کی جماعت نے مانا ہے، رسولوں کی جماعت نے مانا ہے، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جناب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے توسل سے، اسی لیے قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نکتے کو واضح کیا ہے، لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، میرے حضرت نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرا عزیز میثاق نبوت والی آیت جس میں اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا ہے، آج جلسہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کسی کی صدارت ہے، کسی کی ندامت ہے، کوئی تعارف کراتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، یہاں آج وہ جگہ ہے جہاں انبیاء جیسی مقدس ترین جماعت بیٹھی ہوئی ہے، رسولوں جیسی مقدس ترین جماعت بیٹھی ہوئی ہے، صدارت بھی خدا کی ہے، ندامت بھی خدا کی ہے، تعارف بھی خدا کا ہے، خطابت بھی خدا کی ہے، اور نبیوں کے سارے نبی آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، انبیاء کی ساری جماعت موجود ہے، رب تعارف کرا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ذرا دیکھو تو اللہ رب العزت نے اس آسمان اور زمین کی رونق بخشنے سے پہلے، اس آسمان اور زمین میں چاند و سورج کو پیدا کرنے سے پہلے، اس آسمان اور زمین پہ اپنے تمام ساری نعمتوں کو اتارنے سے پہلے، دریاؤں میں میرے عزیز و روانی دینے سے پہلے، پہاڑوں کی بلندی دینے سے پہلے، کھیتوں میں سبزداری اور لہریں اور تمام ساری چیزیں دینے سے پہلے، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک جلسہ کیا، اور جلسے کے اندر تعارف ہو رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اللہ کہتا ہے کہ سنو، تمہارے بعد یہ پیغمبر آئے گا، اگر تم اس کی نبوت کو نہیں مانتے، لما آتیتکم، جو تمہیں دیا جا رہا ہے، من کتاب و حکمہ، جو کتاب دی جا رہی ہے، جو شریعت دی جا رہی ہے، اگر تمہیں اسے نہیں مانو گے، اسے تم تسلیم نہیں کرو گے، تو تمہیں نہ کتاب دی جائے گی، نہ نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت تو پھیلی ہے، سارے نبی تو پھیلی ہیں، پیارے پیغمبر کے صدقے میں انہیں نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ان کے صدقے میں ملی ہے، میں کیوں نہ احسان مانو؟ سارے نبیوں نے پیارے پیغمبر کا احسان مانا ہے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتلایا ہے میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا، وہی اصلی پیغمبر ہوگا، وہی اسی کے پاس ذاتی نبوت ہوگی۔ ہر پیغمبر نے آ کر کے اپنی قوم کو بتلایا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہادی، ہر قوم کا ایک رہبر، ہر قوم کا ایک نبی آ کر کے سب سے تعارف کرا کے گیا۔ اور کتنی بڑی نعمت خدا نے مومنین پر اتاری ہے، تعارف کرایا تو آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں سے تعارف کرایا، سارے رسولوں سے تعارف کرایا، ہر نبی نے ہر علاقے کے اندر جا جا کے تعارف کرایا۔ اور نبی کی نبوت کی شان دیکھو، میرے نبی کی نبوت کی ذات کو دیکھو، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم تک آئے، آدم کی نبوت ایک زمانے تک اور ایک جگہ تک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ایک زمانے تک ایک جگہ تک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ایک زمانے تک جگہ تک ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول جو آئے اپنے اپنے قوم کے، اپنے اپنے علاقے کے، لیکن میرے پیغمبر جب آئے تو وہ ایک قوم کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا ہے رب العالمین کہ میں رب ہوں سارے جہانوں کا، سارے انسانوں کا، ساری کائنات کا، اسی طرح اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کے سلسلے فرمایا ہے رحمت للعالمین، میرے پیغمبر نبوت اور رسالت کے ساتھ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے پوری کائنات کے لیے، جن کا زمانہ محدود نہیں ہے، جن کا وقت محدود نہیں ہے، جن کے حالات محدود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے عزیزو پیارے پیغمبر کو جو نبوت ملی ہے وہ لامحدود ہے، پیارے پیغمبر کو جو نبوت ملی ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب تک کائنات چلتی رہے گی، کائنات کے بعد بھی میرے پیغمبر کی نبوت ہی قابل قبول ہوگی اور کسی کی نبوت قابل قبول۔ یہی وجہ ہے آخر وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ہوں گے پیغمبر، لیکن اب نبوت کا سکہ نہیں چلے گا، اب سکہ چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کی نبوت۔ حضرت قاسم نانوتوی بڑے نکتے کی بات لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرا خیال ہے کہ سنو، اگر میرے پیغمبر شروع میں آ جاتے یا بیچ میں آ جاتے تو بھی میرے پیغمبر کی نبوت پہ اثر نہیں آتا، کیونکہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، آپ آخری پیغمبر ہے، آپ کے مقام سے اور آپ کی ذات سے کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، تو اللہ نے جو مومنین پر احسان کیا ہے اس کا احسان کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی بڑی جماعت نے اللہ سے دعا کی الہ العالمین ہمیں نبی نہ بنا کر کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم پیارے پیغمبر کے امتی ہیں، ہمارا تعلق جناب محمد رسول اللہ سے۔
تو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ چیزوں کی حقیقت اس وقت اندازہ لگتا ہے جب اس کے مخالف کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کی ضد کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بالکل اسی طرح پیارے پیغمبر کے آنے سے پہلے قرآن اس کو نوٹ کرتا ہے کہ تم سری گمراہی میں تھے، یعنی دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا، چاروں طرف سے تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، انسانیت دم بھٹک رہی تھی اور انسانیت کا نام مٹ چکا تھا۔ ایسے وقت میں جب ہمارے عبادت کے قبلے بدل چکے، جب ہمارے تجارت کے سسٹم بدل چکے، جب ہمارے معاشرت کے تمام معاملات بدل چکے اور ایک بندے کا خدا سے کوئی تعلق نہیں، جس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، جس کعبۃ اللہ کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے لیبری کر کے مزدوری کر کے جس کی تعمیر کی تھی، جس کعبۃ اللہ بنانے کے بعد جب اللہ سے اجرت مانگی تھی تو یہ نہیں مانگا تھا الہی مجھے تخت دے دے، الہی مجھے بادشاہت دے دے، الہی مجھے میری اولادوں کو قیامت تک کے تمام میری اولادوں کو قیامت تک کے لیے حکومت دے دے، زمین سونے کی بنا دے، چاند سورج سونے کا بنا دے، کوئی دعا نہیں ہے۔ اور یہ 2.5 لوگ اور 3.5 لوگ کعبۃ اللہ کی مقدس زمین پر اللہ کے گھر پر جب یہ اپنے آواز کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ایک آواز لگاتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان تمام میری اولادوں کے اندر، اسحاق کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں ایک در یتیم جناب محمد رسول اللہ کو ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے 70,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور انہی انبیاء علیہ السلام کا زیادہ تر آنا جانا بنی اسرائیل کی قوم میں۔ اور جب پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی باری آئی تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف تنہا در یتیم آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ ہم کیوں نہ احسان مانگے، ہم کیوں نہ احسان مانے اللہ کا، ہمیں اس کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہ کیوں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی کعبۃ اللہ جس کو توحید کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، وہی کعبۃ اللہ جس کی تعمیر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک قبلہ، ایک مرکز بنا کر کے تیار کیا گیا تھا۔ اس سے دنیا کا سب سے سینٹر حصہ ہے، دنیا کا بیچو بیچ کا حصہ ہے۔ جب پیارے پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آواز تو بظاہر نہیں تھی، یہ آواز تو کمزور تھی، اور کہنے والے نے کہا یا آقا آپ تو یہ آواز کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا کامیاب ہو جائے گی، آپ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو مان کر کے، آپ کی رسالت کو مان کر کے، اور دنیا کے اندر یہ اسلام کا اور دین کا جھنڈا کیسے بلند ہوگا؟ میرے عزیزو، اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ نے اسی دھرتی پر جب یہ آواز لگائی تو آؤ دیکھو دنیا والوں، آج دنیا کا وہ حصہ جہاں دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں بچا ہے جہاں کلمہ پڑھنے والا نہ موجود ہو اور کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ نہ جاتا۔ افریقہ کے جنگل ہو، وہ چین کے علاقے ہو، امریکہ کے حصے ہو یا برطین کے حصے ہو، یہ تمام دنیا کے ممالک جہاں سفید بھی، کالے بھی، گورے بھی، ناٹے بھی، دنیا کے ہر ایک حصے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ میرے عزیزو، یہی کعبۃ اللہ جس کی حفاظت کی جب بات آئی، یہی کعبۃ اللہ جس پر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، زمین دیکھ کر اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے زمین کو پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا، کس زمین پر، کس دھرتی پہ ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتارنا۔ اس کی تمام وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ وہ ہمت کے بڑے پہاڑ تھے۔ اس قوم کے اندر، عرب قوم کے اندر ہمت بہت مضبوط، ان کے اندر استقلال تھا،
وہ ڈٹ جاتے تو برسوں تک ان کی تلواریں نیام کے اندر نہیں جاتی، وہ لڑ جاتے تو طوفانوں کی طرح لڑتے۔ وہ زبان کے بڑے ماہر تھے، ان کی زبان کا عالم یہ تھا کہ وہ دنیا کو گونگا کہا کرتے تھے، اور آج بھی ان کی طرف سے یہ ہے کہ عرب کے علاوہ دنیا جتنی بھی زبانیں بولتی ہے سب کے سب گونگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عربی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان، اللہ نے زمین پر اسی جگہ پر اس عربی کو اتارا، اور یہ ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کی حکمت اللہ نے یہ بیان کی۔ عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر اتنی صلاحیت کر رکھی تھی، ایک ایک جملے میں ہزاروں مفہوم اس میں پنہاں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زبان پر بڑے قادر تھے، اور اس قادری کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یوں ہی فی البدی اپنی زبان سے اشعار کہا کرتے تھے، اور ایسے ایسے سری اشعار کہا کرتے تھے، اور اپنے زبان کے اتنے ماہر تھے کہ ان کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور نہ وہاں کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، لیکن ادب کا وہ دائرہ تھا، علم کا وہ حال تھا کہ زبان پر اتنا عبور تھا کہ بے پناہ کہ دنیا کے اندر ان کے زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی وجہ ان کی یہ تھی، اللہ نے ان کو قوت حفظ بہت اچھا عطا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا عالم تو یہ تھا کہ آپ گھوڑوں کی نسلوں کی بھی تمام ساری ترتیب کی، اس کا باپ یہ تھا، اس گھوڑے کی ماں یہ تھی، اس گھوڑے کا یہ تھا، وہ پورا شجرہ یاد رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، آپ تمام سارے نسب نامے کے اتنے حافظ تھے اور اتنے ماہر تھے کہ پورے شجر نامے ایک وقت میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں قوت حفظ اس لیے دی تھی کہ جب نبی کی شریعت آئے گی، جب نبی کا دین آئے گا، میرے پیغمبر اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں گے تو ان کے قوت حفظ کا یہ عالم ہوگا کہ نبی کی ایک ایک حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے دماغ میں لگائیں گے۔ چند لکھے پڑھے لوگ تھے، صرف چند لوگ جو اللہ کے قرآن کو لکھنے والے تھے، باقی سب حافظ قرآن تھے، باقی سب حافظ حدیث تھے۔ قوت حفظ کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں، ان کے حفظ کے اندر ذرہ برابر بھی کسر نہیں آتی تھی۔ آخر زمانے تک وہ اللہ کے نبی کے اقوال کو، نبی کے افعال کو، نبی کے تمام سیرت کو اپنے سینے کے اندر رکھتے، جہاں چاہتے وہاں بیان کرتے۔ اگر ہم جیسا ہوتا، ہماری زمین کا انتخاب ہوتا، اس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ انسان یہاں ثابت قدم نہیں رہتا، بدل جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے مسائل میں بدل جاتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہے۔ قوت حفظ اتنی نہیں، ایک طرف یاد کرتا ہے دوسری طرف بھول جاتا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، اور یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے تحت، اللہ نے اس زمین کا انتخاب کیا جہاں جناب محمد رسول اللہ کو اتارا۔ تو میرے عزیزو، بہار کے مقابلے میں پتجھڑ کا موسم آتا ہے۔ بہار کی قیمت پتجھڑ کے موسم سے پہچانی جاتی ہے۔ نبی کی رحمت اس ظلمت اور اس تاریکی سے پہچانی جاتی ہے، جس تاریکی کے اندر عزیزو سارے معاملات انسان کے تبدیل ہو چکے تھے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی اولادیں، اور یہی وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کے محافظ تھے، یہی وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کے بہترین جانشین تھے، سجادہ نشین تھے، اس کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اسی کعبۃ اللہ پر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا تھا، یہی کعبۃ اللہ جو سارے انسانوں کی توجہ کا مرکز تھا، اسی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ ہم گڑ کے اور مٹھائیوں کے بت بناتے اور بنا کر کے اپنے جیبوں میں اپنے پاس رکھ لیتے، جب سفر میں جاتے بھوک لگتی اسے توڑ کے کھا لیتے، اور جب ضرورت پڑتی تو اس کو پھر بنا کر کے اپنے سامنے پیش کرتے، اس کی عبادت کرتے۔
صحابی کہتے ہیں سفر کا بت الگ ہوتا تھا، بارش کا بت الگ ہوتا تھا، عقیدہ اتنا تباہ ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی اور ہم اللہ کو کسی لائق نہیں سمجھتے تھے، حالات اتنے ابتر ہو چکے تھے۔ پتہ چلا میرے عزیزو، جن کے ایمان اور عقائد بگڑ چکے تھے، جن کی حالت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ جیسی زمین پر بھی شرک اور کفر عام ہو چکا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسے اقرار کر لو، اپنے عقیدے میں بٹھا لو، اپنے ایمان میں اتار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو پھر کیا ہوا؟ وہ صحابہ جو ہزاروں بتوں کو مانتے تھے، وہ لوگ، وہ انسان جو ہزاروں بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، وہ ہر چیز کو پوجنے لگتے، جن کا عقیدہ اتنا تباہ ہو چکا تھا، جن کا ایمان اتنا ختم ہو چکا تھا، ایمان نام کا کوئی چیز نہیں تھی اور ان کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ جب پیارے پیغمبر آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں بتلایا اللہ کا یہ راستہ ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کا یہ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے یہ تعلقات وابستہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو پھر کیا تھا؟ پھر جب انہوں نے ایمان قبول کیا، عبادت ایسی اگر سجدے میں چاہو تو ان کے تیر نکال لو، عبادت ایسی کہ اگر وہ سجدے میں گئے تو دنیا اور ما فیہا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، عبادت ایسی کہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سجدے میں گئے تو ایسے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن میں ان کے رکوع کی تعریف کرتا ہے، ان کے سجدے کی تعریف کرتا ہے، ان کی نمازوں کی تعریف کرتا ہے، ان کی عبادت کی تعریف کرتا ہے، ان کے تجارت کی تعریف کرتا ہے، ان کے سیادت کی تعریف کرتا ہے، ان کے خلافت کی تعریف کرتا ہے، ان کی حکومت کی تعریف کرتا ہے، ان کے سجدوں کی تمام رکوعوں کی، ان کی تسبیحات کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن صحابہ کی سیرت کو لکھ کر کے آخر میں مہر لگا دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ خدا سے راضی۔ عبادت کا رخ اللہ نے بدلا۔ یہی کعبۃ اللہ جو اتنا مقدس ان کے سامنے تھا اور وہ گناہ کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے ہم گنہگار ہیں اور گناہ کی نحوست ہمارے کپڑوں پہ ہے اور گناہ کی نحوست ہماری ذات پر ہے۔ کعبۃ اللہ کے پاس جب پہنچتے، طواف اسلام میں نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے سے طواف چالو ہو چکا تھا، کعبۃ اللہ کے آس پاس طواف ہو رہا تھا۔ یہی کعبۃ اللہ ہے جہاں پر اہل عرب اور جہالت کی عالم کے اندر میرے عزیزو یہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، جہالت کا یہ عالم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ان کی عبادت کا رخ بدل چکا تھا، ایمان اور عقیدے کا رخ بدل چکا تھا۔ جب جاتے تو ننگے ہو کر کے طواف کرتے اور یوں کہتے کہ کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن جو کپڑا ہم نے پہن رکھا ہے ان میں گناہوں کی نحوست ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں جس طرح اپنی ماں سے مادر ذات پیدا ہوئے، اسی طرح مادر ذات پیدا ہو کر کے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کریں۔ ان کے عبادت کے رخ بدل چکے تھے، ایمان کا رخ بدل چکا تھا، عقیدے کا رخ بدل چکا تھا۔ اور رہی بات معاشرے کی تو معاشرے کا عالم تو یہ تھا، میرے عزیزو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کی تلواریں اٹھتی تو نسلوں تک ان کی تلواریں چلا کرتی اور ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے چلا جاتا کہ اب میرے بعد تمہیں بدلہ لینا ہے، میرے بعد تمہیں خون بہانا ہے، میرے بعد تمہیں پورا نسل، پورا قوم تک جا کر کے بدلہ لینا ہے۔ ان کی تلواریں نہیں اٹھتی، تھوڑے تھوڑے سے پانی کے اوپر تلواریں اٹھ جاتی، جنگ ہوتی رہتی۔ لیکن میرے عزیز اور بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے پیغمبر آئے اور انہوں نے محبت کا سبق سکھلایا اور محبت کا سبق دیا اور دلوں کو جوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام دیکھو، پھر انصار اور مہاجر کی شکل میں کائنات کی تاریخ میں ایسا طبقہ آج تک پیدا نہ ہوا کہ جنہوں
جنہوں نے اپنی جائیداد کے اندر حصے کر دیے، ایک انصاری صحابی کے نام سے، جنہوں نے اپنے جائیداد کے اندر حصے کر دیے اپنے مہاجر بھائی کے لیے، جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی اور اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں کر دیے، جن کے باغات تھے، باغات کے 2 حصے کر دیے، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا۔ میرے عزیزو، یہ دل جو کل جڑے نہیں تھے، ایسے جڑے کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں، اور قرآن کہہ اٹھا رحماء بینہم، یہ آپس میں پڑے رہتے تھے۔ میرے عزیزو، اب آخری بات سن لو اور پھر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت مولانا نے کہا تھا 12:15 بجے تک دعا کرا دینا، انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ میرا اپنا مزاج ہے، اللہ معاف کرے، میں مجمع کی کثرت اور قلت پر قطعی یقین نہیں کرتا۔ چند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، انہیں بھی ہدایت دے دے، سمجھ آ جائے، بس ہمارا جلسہ کامیاب۔